ہم نے کہا کہ ہم سب چھوڑ دیں گے، ہم نے اعلان کیا کہ ہم سب اپنے فروعات چھوڑ دیں گے، اپنا اصول دین چھوڑ دیں گے، ہم آپ کی طرح جماعت عمریہ کے افراد بنیں گے. آپ ابوبکر کی خلافت کی دلیل لائیں، بلکہ اس کا اسلام ثابت کریں. میں نے کیا کہہ دیا؟ میرا پورا چیلنج ہے، میں اپنا نام چینج کروں گا، میرا نام تم غلام یزید رکھ دو، اس کا اسلام ثابت کرو. خلافت کی تو دور کی بات ہے. اب آپ کے پاس اگر دلیل ہے اس کی امامت کی، اس کی خلافت کی، لے کے آئیں، بسم اللہ دلیل پیش کریں. آخر میں پھر شیعہ مذہب پہ جو آپ کا اشکال ہے، وہ ایک حدیث ہم آپ کا سنیں گے کہ قبلے کی طرف آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام نے پیشاب کیا، وہ آپ پیش کریں، پھر اس کا آخر میں جواب دیں گے. پہلے جو ہے نا ابوبکر کی خلافت جو اصل موضوع ہے پیش کرو. ہمیں جو ہنسی آئی ہے آپ کی حالت ذات پہ ہنسی آئی ہے. اتنے سالوں سے آپ ابوبکر کی خلافت پہ اسی پہ اصرار، دلیل ایک بھی نہیں ہے. لازمی بات، ہم سے دلیل مانگتے ہو نا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی امامت کی، میں آپ کی کتب سے ثابت کرتا ہوں، اپنی کتب تو دور کی بات ہے. بسم اللہ کرو. ابوبکر کی خلافت کی دلیل لے کے آؤ چشتی. پیچھے جو ہے نا میرے دین کے متعلق پڑھنے لگا تھا، میں نے نام بھی لیا تھا، لیکن آپ جو ہے کہکے لگانے لگ گئے، تو آپ برداشت کریں نا. اب آپ نے بولا کہ امام کے متعلق متن پڑھے، آپ نے بولے ہے نا، یا بولے میں نے جھوٹ، میں نے نہیں کہا. مکر جائیں اپنی بات سے. میں نے کہا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پہلے ابوبکر کی خلافت پہ بات ہوگی، اس کے بعد بولا ہے کہ نہیں بولا، مجھے بولنے دے. اب مجھے بولنے دے نا، آپ مجھے بولنے دے. آپ نے یہ بولا ہے نا کہ متن پڑھے امام کے متعلق، تو مجھے پڑھنے دینا. میں حضرت ابوبکر کے متعلق بھی روایت، میں نے کوئی انکار کیا؟ میں آپ کی خدمت میں دس بستہ حاضر ہوں. آپ موضوع چینج نہیں کر سکتے. پہلے آپ کے پاس ابوبکر کی خلافت پہ جو سب سے محکم دلیل ہے اس پہ بات ہوگی. نہیں کرو گے، لیکن خاموش رہے. نہیں کرتا. میں اگر ابوبکر کی خلافت پہ بات نہیں کرتے تو میں آپ سے بات نہیں کرتا. او کرتا ہوں نا، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم وفقنا فی الدین. السلام علیکم. آج میری اسپیچ کا موضوع ہے یہ طفل ناداں غریق غفلت ہوائے ذلت میں تن رہے ہیں، سمجھ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، بنائے جاتے ہیں، بن رہے ہیں. ہمارا جو یوتھ ہے وہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اپنے یوتھ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نام اللہ و رسول اب تو میں کم سنتا ہوں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں. یہ جن صاحب کی تصویر میں نے اس پہ ڈالی ہے اپنے اسپیچ پہ، یہ کس انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور جو ہے اپنے آپ سے اور یہ بول رہے ہیں کہ میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا اور آپ حضرت ابو بکر کا اسلام ثابت کریں. یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی اور کیا کہتے ہیں اسے، چیپدی کا شوربہ. یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت امام حسن حسین، حضرت عثمان غنی. بیٹا کیا آپ پڑھ کر نہیں آئے؟ بیٹا میں نے آپ کو اس لیے کہہ دیا کہ آپ تو بالکل ہی زیرو معلوم ہوتے ہیں. خیر یہ اتنے سخت الفاظ نہیں کہنے چاہیے، لیکن آپ نے بھی تو اتنے بڑے لوگوں کی شان میں بات کر دی. بہرحال اب جو یوتھ ہے ہمارا وہ یہی کر رہا ہے. 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، فلم دیکھ، عیاشی کر، لوگوں کو لوٹ اور مر جا. ہمارے یوتھ کا تو یہی حال ہے نا. ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں نا، ہم نے یہی کچھ کھایا ہے، ہم نے حرام کھایا ہے، تو ہمارے یوتھ ایسے ہی نکلے گی نا. حرام صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم حرام نوکری کر لیں، غلط لوگوں کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ ہاں ہی کرنا، اور اپنے ہی خاندان میں کسی کا بھی حق مارنا. یہ سب بھی جو ہم اپنے اندر لے رہے ہیں، انوائرمنٹ سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، آکسیجن سے ہی ہمارے خون جو ہے آکسیڈیشن ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ حرام کا ہی نوالا جا رہا ہے نا. پھر یہی آئے گا نا. ہم ایسی کتابیں کیوں نہ قابل ضبطی سمجھیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھیں. آپ کہیں گے کہ شیر کو میں نے کچھ الٹا کیا،
تو یہ بالکل میں اس یوتھ کو سمجھانے کے لیے خاص طور سے کر رہی ہوں کہ ایسی کتابیں بالکل قابل ضبطی سمجھنی چاہیے. کیوں نہیں ان کو جو ہے روکنا چاہیے؟ کیوں نہ روکیں ہم ان کو؟ خود امریکہ والے اور امریکہ کے صدر ان کو روکنے کے لیے تیار ہیں. خود وہ لوگ اپنے پریشان ہیں، اور یہاں مسلمان ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، شیعہ مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی ان باتوں سے جو مروب ہو جائیں گے؟ آپ کے سوٹڈ بوٹڈ حلیے کو دیکھ کر، یہ ٹائی جو آپ کے گردن میں پھنسی ہے، تو اس کو دیکھ کے مجھے وہ سورہ لہب یاد آئے گی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو یہ ٹائی، یہ سوٹ بوٹ، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اتنی بڑی بات بول دی کہ حضرت ابو بکر کا اسلام ثابت کرو. اور پھر آپ نے کہا، پھر میں جواب دوں گا کہ حضرت امام حسین نے جو ہے وہ مطلب قبلہ کی رخ پہ پیشاب کیا. میں نے تو آپ کو جانتی تک نہیں. اور یہ جو صاحب جو دلیل دے رہے ہیں، میں تو ان دونوں کے چیک کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اسلامیات کبھی پڑھی بھی ہے، اور اسلامیات چھوڑیں، آپ نے ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے. پہلا قرینہ ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. تو آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں پہلے یہ ثابت کریں. ارے آپ ہوتے کس کھیت کی مولی ہیں؟ کس نے آپ کو گھاس ڈال دی؟ ہم اپنے ایسے والدین کو کیوں نہ پکڑ کے ماریں کہ جن کے بچے ٹیچر کو حرام خور بولیں. ٹھیک ہے جناب، حضرت امام حسین کی تعریف کر رہے ہیں اور شیعہ ہونے کا دعویٰ مر رہے ہیں. ہو ہی نہیں سکتے آپ شیعہ، آپ تو کوئی پیسہ کھا کے بولنے والوں میں سے ہیں. یاد کیجئے جب حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ آئے اور انہوں نے تعلیمات دیں تو شیعہ سنی کا مسئلہ حل ہو چکا تھا. بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. مسلمانوں نے کتنا کچھ فتح کیا، مسلمان دوبارہ میدان میں آئے، اور جو ہے سلطان عبدالحمید کی حکومت آئی، سلطنت عثمانیہ آئی، اور کتنی بڑی سلطنت تھی، اور مسلمان کتنا ترقی کر رہے تھے، اور وہ سلطنت لوٹی گئی انہی لوٹ ماروں نے، انہی دھوکہ دہی نے، آپ جیسے لوگوں کو جیسے لوگوں سے مروب ہونے والے لوگوں میں، جو سوکھی روٹی کھانا جانتے ہیں، جو چٹنی روٹی کھانا جانتے ہیں، ان کو بریانی کے ٹیسٹ اچھے نہیں لگتے، وہ پیزا برگر کو کہتے ہیں کھائیں آپ کھائیں، ہم پانی پی کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ہم خالی زمزم پہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں. یہی ارشاد ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جب ایک صحابی سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں چھپے رہے تو آپ نے کیا کھایا پیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے صرف زمزم پیا، یعنی صرف زمزم پی کر وہ زندہ رہ گئے. سوچیں آپ کوئی خوراک نہیں گئے، یہاں تو سارے ہی اپنے بس صرف پیٹ ہے اور پیٹ ہے اور پیٹ ہے، سب پیٹ کی پوجا میں لگ گئے. تو پیٹ کی پوجا کرنے والوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں بولیں، بلکہ ہم کسی بھی معاملے میں کیوں بولیں. بے شرمی حد سے بڑھی سارے تکلف مٹ گئے، بے شرمی حد سے بڑھی سارے تکلف مٹ گئے. نہ ماں کی عزت نہ باپ کی عزت، نہ ماں کی عزت نہ باپ کی عزت، آنکھ کھلی تو خود کو پایا پاخانے میں. ٹھیک ہے، یہ پاخانے کا لفظ پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے استعمال، اس کو لیٹرین کہتے ہیں. اور کیا ہوا ہے، جس طرح کے جراثیم ٹوائلٹس میں پائے جاتے ہیں، آج وہی جراثیم ہمارے اندر سے نکل رہے ہیں. جو ہمارے اندر جو کینسر بول رہا ہے، جو پھر رہا ہے، پھدک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح کی ڈیزیز ہے کہ ہمارے سیل خود بخود بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بالکل انہوں نے شیاطین اندر گھس گئے ہیں. اگر جراثیم کو دوسرا نام شیاطین کا دیا جائے تو وہ بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ یہ اگر آپ وائرس کو دیکھیں تو جو ہے اس کو زندہ اور مردہ دونوں تصور کرتے ہیں. مردہ اس لیے تصور کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈی این اے نہیں ہوتا، نہیں ڈی این اے ہوتا ہے، اور جو ہے مردہ اس لیے تصور کرتے ہیں کہ اس کے کرسٹلز بنائے جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور کرسٹل جو ہے کسی زندہ چیز کا نہیں بنتا. تو مطلب وائرس جو ہے مردہ اور زندہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. اور یہ جتنے جو جراثیم ہیں ٹھیک ہے، ان کو شیاطین ہی تصور کیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ جو شیطان جب غصہ آتا ہے تو ہمارا سرخ ہو جاتا ہے، اور کہا کہ آپ پانی ڈالو، ٹھیک ہے، وضو کر لو. تو جو ہے تو شیطان جو ہے ہمارے خون کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی گرمی. انسان جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. تو کیا اس کی کیا حقیقت، شیطان کس اس میں دوڑ رہا ہے؟ تو یہ جرمز کی شکل میں ہی تو دوڑ رہا ہے. تو جرمز گئے کیسے؟ یہی حرام کا نوالا کھانے سے، اور صرف حرام کا نوالا نہیں، حرام انوائرمنٹ میں رہنے سے، اپنے ٹیچر کی سر شان میں گستاخی کرنے سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے بیٹی دی، یعنی جس کی بیٹی سے تو نے شادی کی، ایک وہ جس کا تو حقیقت میں بیٹا ہے، یعنی جس کا جو تو بایولوجیکل فادر ہے، اور ایک وہ جس نے تجھے پڑھایا، یعنی جو تیرا ٹیچر ہے. اور اس میں سب سے بہتر باپ وہ ہے جو تیرا ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے، کون سی دلیل جو آپ مانگ رہے ہیں، اور جو ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو کسی بھی چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا سوائے قرآن مجید کے. اس میں کہا گیا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ نے فرمایا ہے. تو ہر چیز میں جو ہے وہ ہو سکتی ہے. جو پرانے یہ 4 آسمانی کتابیں جو ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، آپ جانتے ہیں کہ باقی ساری مطلب کتابوں میں جو ہے مطلب ہو چکی، ترمیم ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو قرآن مجید نازل ہوئی تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. اس کی کسی ایک لفظ میں جو ہے وہ جو ہے تبدیلی ممکن نہیں، کہ اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا کہ پرانی چیزوں کو سنبھالو، اینشنٹ چیزوں کو سنبھالو. تو آپ کچھ کریں گے، اللہ کچھ کرے گا. وہ ہے نا جو ہے نا کہ ہم مکر اللہ جو ہے نا وہ لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ بھی چالیں چلتا ہے. تو کیا ہے، بچے تو یوں کہتے ہیں نا، آپ بھی اپنی ماں سے کہتے ہوں گے میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. تو ہمارا یوتھ ہی کیسا ہو گیا ہے، بھولتا جاتا ہے یوتھ تمیز کو، اخلاق کو، بھولتا جاتا ہے یوتھ تمیز کو، اخلاق کو. بس مزہ سمجھا ہے اس نے انگلیاں اٹھانے کو. یہ تک رہی نہ بات یاد، یہ تک نہیں رہی نہ بات یاد، یہ انگلی جو تو نے اٹھائی، یہ انگلی جو تو نے اٹھائی ہے، اس انگلی میں موجود ایک ایک سیل، نرو، آرٹریز، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اس انگلی کو ہلانے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. اللہ کے محبوب بندے اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ باقی ساری انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں. حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. جو کام اللہ کو حب ہیں، جس نے اختیار کیا کامیاب و کامران ہوا، جس نے انحراف کیا ناکام و نامراد ہوا. ٹھیک ہے، لفظ حب کا مطلب بتا دوں، پسندیدہ، یعنی جو کام اللہ کو پسند ہے. صحیح ہے. جب حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری تربیت کے لیے دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجا، تو اس زمانے میں
جو ہے لوگوں میں جو ہے اخلاقی خرابیاں جو عام تھیں وہ سب آپ نے دور فرمائیں، ٹھیک ہے، سب آپ نے دور فرمائیں، اور لوگ جو ہیں پھر سے جو ہے اللہ کی راہ میں لگ گئے. صحیح ہے. اپنے آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ اس دور کے کسی بھی آدمی کو اگر آپ یہ پوچھیں، کیونکہ اس دور کے جو عام لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ مادی علم میں آگے نہیں تھے. آج کے دور کے لوگ مادی علم یعنی مادہ کا علم، ایٹم کا علم، ٹھیک ہے، میٹر کا علم. میٹر میں کیا ہوتا ہے؟ ایٹم ہے نا سب سے چھوٹا ذرہ، ٹھیک ہے، اس میں آگے نہیں تھے. تو اگر آج کے دور کا بچہ اس دور کے آدمی کو کہے، یہ کہے کہ میری امی نے امریکہ کے کچن میں کیتلی میں کیا بنایا ہے، میں یہ دیکھ سکتا ہوں، کیا اس دور کا کوئی آدمی یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ تم بھی ایک عام سے آدمی ہو، میں بھی ایک عام سا آدمی ہوں. لیکن وہ جانتے تھے غوث پاک کو، جو جس کشتی کا ذکر وہ حضرت غوث پاک نے جو کشتی نکالی، اور وہ کشتی جو بڑھیا روتی تھی بیٹھ کے، اور ٹھیک سے مجھے واقعہ یاد نہیں، کیونکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ جو کہتا ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو روحانی علم تھا، روحانی علم، ٹھیک ہے. تو اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نکالتا ہوں، وہ تو فرعون نے کہا تھا نا، مانو کہ میں خدا ہوں، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگا. تو اللہ نے آپ میں ہی سارے ایپس دیے ہیں. جس طرح آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایپس کھولتے ہیں اور وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، 001 کرتے ہیں اور وہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے روحانی علم بھی اس طرح آن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو روحانی علم تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے. جس طرح آج کے دور میں بیٹھا ہوا کوئی انسان، عام انسان اس دور کی جو ہے کسی کو کہے کہ جو ہے ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے کسی بھی ملک کو جو ہے ہم پوری سلطنت کو جو ہے بیٹھے بیٹھے ختم کر سکتے ہیں، کیا کوئی اس دور کا کوئی عام انسان یقین کرے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ مادی علم میں، میٹر کے علم میں پیچھے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے، وہ مادی علم میں پیچھے تھے نا. اور حضرت غوث پاک روحانی علم میں آگے تھے. ابھی جو لوگ جو موجود ہیں، جو بحث کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے وقت میں جو ہماری امائیں ڈانٹتی تھیں، تو وہ جو نوالا تھا نا ہماری اماؤں کا، وہ بڑا حلال کا تھا، اور بڑا حلال کا تھا. اور جب ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی تو کہتی تھی خبردار، یہ کیا ہے. اور کس طرح کہتی تھیں بچوں کو جو ہے ڈانٹ کے سیدھا کیا جاتا تھا. اور ہمارا وقت جو ہے نہ شیعہ کا جھگڑا اتنا زیادہ تھا، نہ سنی کا جھگڑا اتنا زیادہ تھا. اور یہ اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کوئی شیعہ ویعہ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. آپ نے پیسے کھائے ہیں تاکہ آپ اس قسم کی باتیں بول کے جو ہے آپ پیسے کما سکیں. اور اگر میں آپ کا ٹیسٹ لوں تو آپ بہت سی باتوں میں بالکل زیرو نکلیں گے، کیونکہ اب بیچارے ٹیچرز کا یہ حال ہے کہ ان کو پیسے کمانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیونکہ آج کل کے جو ہمارے جو والدین حضرات ہیں، میں سب کو نہیں کہوں گی کیونکہ یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں 20% جو ہے برے رہے ہیں، 20% ہمیشہ برے رہے ہیں، اور ان پر نظر رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ہے ان پر نظر رکھنے والے محنت و مشقت میں پڑ گئے ہیں. ان پر نظر رکھنے والے یہ سمجھ گئے ہیں کہ جو ہے بس ہم نے جو ہے کسی سے مانگنا نہیں ہے، اور ہم نے روزی روٹی کمانی ہے. مطلب اور ہے بھی یہ بات کہ قیامت کب آئے گی. قیامت یہ نہیں آئے گی کہ جب جو ہے اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے جو ہے اور برے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. قیامت تب آئے گی جب اچھے لوگ جو ہیں وہ جو ہے برے لوگوں کو برا کہنا چھوڑ دیں گے، اور اچھائی کو اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، شیر چاہیے ہمیں، ایک شیر دھڑنے والا ایک شیر چاہیے. حلوہ پوری کھانے والا لومڑی تو نہیں کہنا چاہیے، گیدڑ نہیں چاہیے. وہ ہے نا شیر کی ایک دن کی زندگی. ٹیپو سلطان نے کیا کہا تھا؟
شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ پیدا کرنا ہے. آپ یہ بتائیں آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ آخر آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے. اس بات سے تو کوئی کیا کہتے ہیں وہ ایتھسٹ ہوتے ہیں نا جو اللہ کو نہیں مانتے، آپ لوگوں کی باتیں سن کے تو دماغ معاف ہو جاتا ہے. اور واقعی وہ ایک ڈرامہ جو ہے نبیل کا جو آتا ہے بلبلیں، تو وہ یہی ذہن میں آ جاتا ہے، وہ بیچاری مومو وہ کرتی رہتی ہے. تو لازمی بات ہے ایسا ہی ہوگا. یوتھ کس طرف جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ امریکہ کی نقالی اور یورپ کی نقالی، وہ تو خود بیچارے سر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. جاپانیوں نے جو ہے وہ خودکشی کو جو ہے حلال قرار دیا تھا، مطلب حلال سے مراد کی اس کو لیگلائزڈ کر دیا تھا کہ بھئی آپ جائیں، کسی خودکشی کرنے کے لیے چھپنے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں اور اپنے آپ کو آرام سے مار لیں جا کے. لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا کہ اب وہاں کا ریشو ایسا زیرو ہو چکا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی ایسا نہ کریں. اور جو ہے انہوں نے بتایا کہ اپنے آپ کو مارنا جو ہے وہ ایک کمزور لوگوں کی علامت ہے. اور انہوں نے یہ ایجوکیشن دینی شروع کر دی. انہوں نے بہت ساری چیزیں شروع کی. آپ ان کو دیکھیں، ان کو فالو کریں. آپ لوگ تو نان مسلمس کو اپنا خدا ماننے کو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر اس کو خدا ماننے کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے. تو یہ اللہ کا ارشاد ہے جو آپ میری پچھلی اسپیچز میں دیکھ سکتے ہیں، تلا اسپیچز میں ہی دی ہے کہ شیطان نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اور بہت سے لوگ جو ہے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت آیت یاد نہیں آ رہی، اور چند لوگوں کو چھوڑ کے جو ہے سارے لوگ اس کے چیلے بن گئے شیطان کے. تو ہم شیطانی قوتوں کا ہی تو شکار ہو گئے ہیں. ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے کسی کے بارے میں، یہ تو اتنے بڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم جو جملہ کہا میں تو وہ بولنا بھی نہیں چاہ رہی کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے وہ بولتے میں. میں نے آپ کی بہرحال ڈال دی ہے چھوٹی سی 1 منٹ کی، نہ میں آپ کو جانتی ہوں نہ یہ جو دوسرے صاحب ہیں جو دلیلیں دے رہے ہیں، اور میں یہ شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا. ارے آپ سے بہتر تو وہ امریکہ کے صدر ہیں، یقین کریں. کیونکہ مسلمان ہو کر کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہنا انتہائی شیم فل بات ہے. یقین کریں آپ سے بہتر وہ ہندو ہے، بالکل ہندو ہے. اس لیے کہ آپ مسلمان ہو کے مسلمان کے گلا کاٹ رہے ہیں. بتائیں ذرا. اور آپ کو کیا یہ بات پتہ نہیں کہ منافق جو ہے دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں ہوگا، نہ وہ ہندو ہوگا نہ عیسائی ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ایتھسٹ کہتے ہیں نا جو کسی پہ بلیو نہیں، وہ تک نہیں ہوگا، منافق ہوگا. آپ تو منافق ہیں، بالکل منافق ہیں، آپ منافق ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کرنے والا منافق ہی ہوتا ہے. لوگوں میں فساد پھیلائے. اللہ کو فساد پسند ہے؟ اس طرح کی باتیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. باقی میں نے آپ کو اتنی دفعہ یہ بات سمجھائی کہ جو ہے یہ بات آپ جو حدیثوں پہ اڑنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ حدیث اور حضرت علی نے ایسا کیا، حضرت عائشہ نے ایسا کیا. کتنے منافق بیچ میں تھے. آج کل عالم یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے خریدا جاتا ہے، ادھر سودے بازی ہو جاتی ہے. تو یہ معمولی سی بات کیا عوام نہیں سمجھتے؟ سدھر جائیے کیونکہ اب ہم جو ہے دنیا بالکل ختم شد کی طرف جا رہی ہے. کرونا کا دور آپ دیکھ چکے ہیں. سعودی عرب میں جو ہے اس وقت یہ معاملہ تھا کہ رمضان کے دن ہوتے تھے اور اگر 3 بجے اٹھ کے دکان سے چیزیں نہیں لیں تو دکان بند ہو گئی. تو آپ کو مغرب کے وقت جو آپ نے افطار میں جو فریج میں جو روکھا سکھا پڑا ہوا ہے نا، آپ نے وہی کھانا ہے، وہی کھانا ہے. آپ نے ساری دکانیں بند ہوتی تھیں، اور جب ہم کھول کے دیکھتے تھے اپنی کھڑکی سے تو بالکل ڈارک ہو رہا تھا. اگر ہم کہیں جانا ہوتا تھا کہیں تو پوری گلی سنسان ہوتی تھی اور ہر طرف جو ہے وہ فوج پھر رہی ہوتی تھی. آپ کہیں گے کہ یہ جو بھی ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے. اگر اللہ جو ہے نا، اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. وہ مالک ہے دنیا کا، سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ جو ہیں اس دور میں بیٹھے بیٹھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس دور کا انسان جو ہے اگر اس مطلب حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے جو عام انسان جو تھے ان کو یہ کہے تو کیا وہ آپ کی بات پہ یقین کریں گے کہ میں تو ہوا میں اڑ کے جو ہے پہنچ گیا, میں 3-4 گھنٹے میں اتنا دور پہنچ گیا, وہ یقین کریں گے؟ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں فلاں ملک کو صفائی ہستی سے میں نے اڑا دیا, وہ یقین کریں گے؟ میری امی جو ہیں وہ شاپنگ کر کے لے کے آئیں اور میں نے وہ کپڑے دیکھ لیے, اتنا دور دراز ملک سمجھنے کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم نے چین میں دیکھ لیا, وہ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ہے وہ یہ بات میں انجینئر علی مرزا کو کہہ رہی ہوں جو بڑا بابا بابا کرتے رہتے ہیں. عقل کے ناخن لیں, اللہ نے آپ کو مادی علم دیا ہے, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے ایپس کو تلاش کریں, کمپیوٹر کے ایپس سے زیادہ اپنے آپ پر محنت کریں, اپنے آپ پر فوکس کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جن لوگوں پہ اعتراض ہو رہا ہے ان پہ میں کہہ رہی ہوں, انجینئر محمد علی مرزا کو خاص طور سے کہہ رہی ہوں, آپ لوگ اچھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور جو آپ کا ان کو تو میں ان صاحب کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں, لیکن انجینئر علی مرزا کو جانتی ہوں. بعض باتیں میں نے ان کی سنی اور پہلے انہوں نے کہا میں بریلوی تھا اور انہوں نے کتابوں پہ وہ شروع کر دی. تو کیا آپ کو یہ باتیں نہیں معلوم؟ میں آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں حضرت گلبہار شاہ, صحیح ہے, اور میں نے ان کی آپ کو ڈالی ہیں گولڈن کوٹس ڈالی ہیں, ان کی گولڈن کوٹس آپ کو میری اسپیچز میں مل جائیں گی. صحیح ہے, تو حضرت گلبہار شاہ ایک جو ہے پاکستان کے قیام کے دوران موجود تھے. سر سید احمد خان سے پہلے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اتنی لمبی عمر پائی کہ ایک زمانے میں جب ہمارے والد جو میرے والد کو بھی انتقال ہوئے, ایک زمانہ گزر گیا, ان کی عمر پوچھی, اس وقت ہماری دادی حیات تھیں اور دادی کے اماں ابا یعنی کہ دادی کے نانا نانی, صحیح ہے, اماں ابا وہ سب موجود تھے, اور انہوں نے دیکھا, یہ بات بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو اور ان سے پوچھا تو جس وقت والد صاحب نے ان کی عمر پوچھی اس وقت انہوں نے اپنی عمر 125 سال بتائی, اور اس کے کئی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا. یعنی سمجھ لیجیے اگر 50 سال ایڈ کر لیں تو 175 ایئرس ایج ہوگی ان کی. اور ان کا انتقال کب ہوا؟ سید احمد خان سے پہلے پیدا ہوئے, اور جو ہے بنگلہ دیش کے بعد جو ہے الگ ہو گیا بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, اب ان کا انتقال کب ہوا ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ اور ان کا مزار بھی ہے. ٹھیک ہے, انڈیا میں موجود ہے ان کا مزار حضرت گلبہار شاہ. آپ چیک کیجئے, علاقوں کا نام چینج ہوتا رہتا ہے, ان کا مزار موجود ہے, حضرت گلبہار شاہ کا موجود ہے. اس زمانے میں جس دوران آپ چونکہ انجینئر علی مرزا بہت بولتے ہیں, جو ہے کتابوں پہ آپ تبصرے کرتے ہیں, اس زمانے میں یہ سب کچھ چل رہا تھا. اور جو ہے میں اس بارے میں تفصیل آج پھر نہیں بتانا چاہتی, کیونکہ آج میں نے ان کی اسپیچ سنی تو میں ایک دم اسپیچ لیس ہو گئی کہ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے ہماری یوتھ کو. تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کس قسم کی باتیں. بہرحال میں ایک شارٹ کٹ بات بتاتی ہوں. اس زمانے میں چونکہ وہ زمانہ گزرا, مسلمانوں نے پاکستان حاصل کیا, اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا, اور لازم بات ہے کہ کیا کہتے ہیں جب میرے وہ تو کافی عرصے زندہ رہے حضرت گلبہار شاہ, تو ایک زمانہ تھا جب میرے والد نے جو ہے ان سے شیعہ کے بارے میں پوچھا, تو میں یہ حضرت گلبہار شاہ نے کیا پوچھا, اللہ کے ولی تھے. ٹھیک ہے, اور ان کے بارے میں آپ سے شعر سن لیجئے کہ ولی اللہ کون ہوتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ٹھیک ہے, تو جانتے تھے کہ میرے والد کہ وہ ولی اللہ تھے. صحیح ہے, وہ ولی اللہ تھے. تو انہوں نے پوچھا, لازمات ہے یہ تھوڑا بہت تو چلتا رہا, لیکن میرے والد نے ان سے پوچھا کہ بھئی شیعہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا توابین ہے. اور اس کے بعد وہ جو تھے, بے شک میرے ابو بہت چھوٹے سے بچے لازم بات ان کے سامنے تھے, تو
کسی اور لازمات ہے میرے دادا دادی اور سب لوگ حیات تھے، کسی کو اتنا پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ توابین کا کیا مطلب ہوتا ہے. بس اتنا لوگوں کو پتہ تھا کہ شیعہ جو ہیں وہ تھوڑا ماتم کرتے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آنسو نہ بہاؤ 3 دن سے زیادہ. ٹھیک ہے، لیکن اب اگر کوئی باہر آئے، بس اتنا ہی ہمیں پتہ تھا. اور یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں اور یہ سب، یہ تو ہمارے والد کو پتہ بھی نہیں تھا. کسی زمانے میں یہ بھی سنا، جب ہم بھی دنیا میں آ چکے تھے، یہ بھی سنا کہ شیعوں کی جو ہیں قرآن کے پارے 40 ہیں. تو ہم بہت پریشان ہو گئے. ہمارے والد نے کہا، اب آپ دیکھیں میرے والد جو ہیں ایجوکیٹڈ، میری والدہ صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن پڑھی ہوئی، لیکن تربیت ہوئی اب جو ہے، اور جو کہتے ہیں نا عورتوں میں آکسیٹوسن کی مقدار ہوتی ہے. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب مرد تھے، لیکن پیغمبر حضرت آدم کے بعد جتنے پیغمبر آئے سب کی جو ہے ماں وہ عورت ہوئی نا، پیغمبروں کو جنم دینے والی عورت ہے نا. عورتوں میں آکسیٹوسن پایا جاتا ہے، مادہ ہوتا ہے. تو میری والدہ نے کیا کہا، ٹھیک ہے، میری والدہ نے کہا بیٹا اس معاملے میں، اور میں اپنے وقت کی ٹاپر رہی ہوں الحمدللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو جو ہے کیا کہتے ہیں، میری والدہ نے کہا بیٹا اس معاملے میں چپ رہنا. میں اپنے ٹیچرز کی ایک بات بتاتی ہوں. کمپریہنسو گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی تھی میری ٹیچر مسز جانا اشراق، اور وہ سنی تھی، اور مسز جمال آرا وہ شیعہ تھیں، اور دونوں میں بہت گہری دوستی تھی. ہماری بھی دوستیں بہت ہی گہری فرینڈ شیعہ تھیں. تو جو ہے ایک حدیث اس میں پڑھی جا رہی تھی کہ جو ہے کیا کہتے ہیں استاد کی اس میں تھی کہ جو ہے بہت زیادہ اس میں تھی. تو اس وقت مجھے یہ اپنے الفاظ میں یہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا. تو مطلب عام ٹیچرز کی عزت ہی کے بارے میں تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج اب سمجھ میں آئی ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بالکل ٹیچرز جو ہیں وہ، اور یہ وہی حدیث جو ہے جو مجھے سمجھ میں آیا اس بات کا کہ جو ہے ٹیچرز کی حد سے زیادہ عزت ہے. اور بالکل اس کے بارے میں یہ ثبوت کے طور پر یہ حدیث موجود ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں، اور سب سے بہتر باپ وہ ہے جو تیرا ٹیچر ہے. اور پھر جس طرح ماں کے بارے میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی عزت کرو چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ طوائف ہو. اس طرح باپ کی عزت کرو چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ ایک مطلب غلط آدمی ہو. لیکن عزت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے غلط کاموں میں ساتھ دو. اس طرح عزت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کسی کی بھی غلط بات ماننی تو بات اللہ کی اور رسول کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہر بات کو ہر چیز سے نہ ملائیں. لگتا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، یا تو پھرے بنا کے پاس ہوئے کیونکہ اتنی بڑی بات آپ نے بولی. مجھے زیب نہیں دیتا کہ کسی کے بارے میں آپ کے بارے میں اس طرح بولوں، لیکن جو ہے ایز اے ٹیچر میں آپ کو یہ بول رہی ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں آپ جو کر رہے ہیں، لگتا تو ہے کہ آپ شادی شدہ ہوں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، یا اگر نہیں ہیں شادی شدہ تو کل کو شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، تو ایسے معاشرے میں چھوڑ کے جائیں گے. کیونکہ ابھی تو یہ حال ہے. وہ جو ساحل ادیم کہتے ہیں نا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، کل تو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ آئیں گے نا، کیا آئیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یاجوج ماجوج آئیں گے. تو کل تو یاجوج ماجوج کی ٹریننگ چل رہی ہوگی، وہ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے. تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ ہم نے انہیں سکھا کے جانا ہے، اتحاد کا سبق دے کے جانا ہے. ایسی باتوں کو آپ کھول کیا رہے ہیں؟ آپ جو ہے گفتگو ان باروں میں کر کیوں رہے ہیں؟ اس بارے میں گفتگو جس بارے میں اختلاف ہے آپ اس ٹاپک کو چھیڑ کیوں رہے ہیں؟ یہی تو جو ہے مولانا طارق جمیل ارشاد فرما رہے ہیں. وہ ہر ایک کو ملا رہے ہیں، ہر ایک کو جوڑ رہے ہیں، اور جو ہیں اور باقی سارے لوگ وہ اپنی جو ہے وہ انگلیاں سیدھی کر رہے ہیں. مسئلے مسائل نہیں دکھ رہے، ڈائیورس کی سطح بڑھ رہی ہے، حرام کھانے والوں کی سطح بڑھ رہی ہے، علمی معیار گر رہا ہے، ادھر کوئی نظر نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں. اللہ کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہادت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دی گئی تھی.
تو کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا؟ فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی کہ جو اللہ نے کہا ہے آپ وہ کیجئے۔ یہ مکتب کی کرامات تھی کہ فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بات کو مان کے خلیل اللہ کہلائے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو خاتم النبیین ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے، کیا انہوں نے رونا پیٹنا ڈالا کہ اللہ یہ کام نہ کرنا، مجھے ایسے نہ کرنا؟ آپ ابھی سن رہے ہیں یہ بات، تو حضرت امام حسن اور حسین کو بھی تو پتہ چلی ہوگی، کیونکہ پہلے تو انہی کو پتہ چلی ہوگی نا، کیونکہ ہم تو ایک دم لاسٹ دور کے ہیں۔ کیا رونا پیٹنا ڈالا؟ کیونکہ یہ ہونا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ جس طرح حضرت اسماعیل نے اس کو سر تسلیم خم کیا، تو اس طرح حضرت ہمارے نبی نے سر تسلیم خم کیا، حضرت بی بی فاطمہ نے کیا، حضرت علی نے کیا۔ یہ ہونا تھا، اللہ کا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اور کیوں ہوتا ہے یہ اللہ کی اللہ جانے، ٹھیک ہے۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے، اور دماغ میں عقل چاہیے، اور یہ لاسٹ زمانہ چل رہا ہے، اور جس بات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اور سورہ کہف میں 4 واقعات کا ذکر ہے۔ ایک واقعہ وہ ہے جس میں جو ہے وہ اصحاب کہف جو ہے غار میں سو گئے تھے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ایک شیخ خورے کا ہے، میرے پاس یہ کچھ ہے، میرے پاس وہ کچھ ہے، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا باغ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تیسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں سیکھنے کے لیے گئے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت خضر علیہ السلام ٹیچر تھے، اور ان کے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ گئے، اور سیکھنے کے جو ہے وہ کتنے طریقے تھے، اور وہ ان دنوں میں فیل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا اور آپ کا راستہ جدا۔ اور چوتھا واقعہ حضرت ذوالقرنین حیدر کا ہے، جو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ایک دیوار بنائی، اور انہوں نے اتنے سفر کیے، اور اس دیوار کے اندر جو ہے وہ یاجوج ماجوج قید ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اور تو یہ جو ہے یہ سب کچھ برابر ہو جائے گا، اور یہ دیوار جو ہے ختم ہو جائے گی، اور جو ہے پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے اور جو ہے حضرت جو ہے ذوالقرنین حیدر جو تھے انہوں نے جو مختلف سفر کیے تھے، اور جو ہے ایک جگہ جو وہ پہنچے تھے تو وہ لوگوں کی زبانیں سمجھنے سے قاصر تھے، اور پھر جب زبان سمجھی تو بات معلوم ہوئی۔ تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں دنیا میں ہم لوگ مختلف جگہ پہ سفر کر رہے ہیں، اور جو ہے ہم کئی لوگوں کی زبانیں نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ آج ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم مختلف لوگوں کی زبانیں انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے نعمت ہیں، اور ڈرنا جو ہے جو ولی اللہ ہوتے ہیں اسی نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے نہ ماضی کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ لمحہ موجود میں ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو آپ بھی اسی میں رہیے، اور ماضی کی باتوں کو چھوڑیے، اور مستقبل کی فکر کو چھوڑیے، یعنی نہ ڈپریشن میں پڑھیے اور نہ ٹینشن اینزائٹی میں پڑھیے، ٹھیک ہے، اور اپنے ڈوپامن کو جو ہے انکریز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک طرح کا نشہ ہے جو آپ لوگ انگلی اٹھا کے کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ڈوپامن جو ہے وہ اور دوسرے کاموں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے حضرت گلبہار شاہ کے کوٹس کتنی ساری ڈالی ہیں، تو حضرت گلبہار شاہ کے کوٹس دیکھیے میری اسپیچز میں، اس میں ہے سب سے بہتر نشہ خدمت خلق ہے۔ آپ لوگوں کی خدمتیں کریں، آپ کو وہ مزہ ملے گا کہ پھر آپ دوسرے لوگوں پہ انگلی اٹھانا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے بہت سخت تنقید کی ہے، میں نہ آپ کا نام جانتی ہوں نہ دوسرے جو دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں،
میں نے بالکل کسی دلیل کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب مومن مسلمانوں کو ہدایت دے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. اللہ حافظ. السلام علیکم.